شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بہت پسند کرتے ہوں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی کامران شیئر کر رہے ہیں۔ کامران کہتے ہیں، ہم لوگ حیدرآباد کے رہنے والے ہیں۔ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی بہت ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 20 سال پرانی بات ہے۔ میرا ایک دوست تھا، وہ سندھ میں ہوتا تھا، تو اکثر مجھے کہتا تھا کہ تم سندھ میں آؤ ادھر ہمارے پاس، میں تمہیں ادھر کے علاقے دکھاؤں گا، یہاں کے رسم و رواج، یہاں کے ایسے ٹریڈیشنل پرانے زمانے کے یہاں پر گاؤں ہیں، علاقے ہیں، میں تمہیں وہ سب دکھاؤں گا، تم یہاں پر آؤ۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میرا ایک کزن آیا ہوا تھا پنجاب سے، تو اس کے ساتھ میرا پلان بنا۔ میں نے اسے کہا کہ چلو سندھ چلتے ہیں، تمہیں سندھ پھرا کے لاتا ہوں۔ سندھ کے آگے جو علاقے ہیں، غیر آباد علاقے ہیں، وہاں پر ایسے ایسے عجیب و غریب جگہ ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، جو میرا وہ دوست بتاتا تھا، کیونکہ اسے عادت تھی شکار کرنے کی، تو وہ شکار کے سلسلے میں دور دراز علاقوں میں نکل جایا کرتا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے بات کی، میں نے اسے کہا کہ ایسے ایسے میرا کزن آیا ہے تو ہم لوگ ملنے آئیں گے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم لوگ آ جاؤ۔ ہم لوگوں نے پلان بنایا، ہم لوگ سندھ کی طرف نکل پڑے۔ وہاں پر جیسے ہی ہم لوگ سندھ کی طرف جا رہے تھے، اب ان کا گاؤں بھی خاصا آگے تھا، میں اس گاؤں میں پہلی بار جا رہا تھا۔ ویسے میرا وہ جو دوست ہے وہ آتا رہتا تھا، کراچی بھی ہم لوگ اکثر اکٹھے ہوتے تھے، لیکن یہ پہلی بار تھی۔ مجھے اس نے سمجھایا تو تھا کہ اس طرح سے تم نے آنا ہے۔ وہاں تک تو میں پہنچ گیا، دادو تک میں پہنچ گیا، اس سے آگے پھر اس سے بھی آگے ان کا گاؤں تھا۔ اب وہاں پر ہمارے سے مسٹیک ہو گئی، کہیں ہم لوگ راستہ بھٹک گئے یا کیا ہوا کیا نہیں، وہاں سے کوئی رانگ ٹرن ہم لوگوں نے لے لیا۔ گاڑی چلا کر رات ہو گئی، سمجھ میں نہ آئے جانا کس طرف ہے۔ موبائل پر جب کال کرنے کا اس سے رابطہ کریں کسی طرح سے، تو سگنل ہی نہیں تھے۔ پتہ نہیں ہم لوگ کس طرف نکل آئے، ہمیں تو سمجھ ہی نہ آئے۔ بس دور دور تک جیسے ویرانے ہیں، ریت کے ٹیلے ہیں، ایسی چیزیں ہیں، ریگستان ٹائپ جگہ ہے۔ ہم لوگ تو یہ یقینی طور پر تھا کہ ہم لوگ راستہ بھول گئے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آگے جائیں تو جائیں کہاں۔ بورڈ بھی پڑھتے جا رہے تھے، تو کچھ سائن بورڈ سے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا لکھا ہوا ہے کیا نہیں، کس طرف ہم لوگ نکل آئے۔ اب میں نے اپنے کزن سے کہا کہ اب کیا کیا جائے، رات بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس ویرانے میں تو ہم رک بھی نہیں سکتے۔ اس نے کہا ایسا کرو، گاڑی اور آگے لے جو، شاید کوئی آگے کوئی گاؤں کوئی گوٹ ہمیں نظر آ جائے۔ اس طرف جو ہے گاؤں، ان کو گوٹ کہتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اب اتنا سفر کر کے یہاں تک آئے ہیں تو واپس جائیں گے تو پتہ نہیں پھر گاڑی کا کہیں پیٹرول وغیرہ نہ ختم ہو جائے، آگے ہی چلتے ہیں۔ کوئی ہمیں اس راستے پر ٹریفک نظر نہیں آئی، کوئی گاڑی، کوئی بس، کوئی ٹرک، کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ بس ایسے ہی تھا کہ جیسے کوئی ویرانہ ہے اور جہاں پر صرف ہم لوگ جا رہے ہیں۔ رات کے 12 بج کے ڈرائیو کرتے کرتے اب تو ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ تبھی ہم لوگوں کو دور ویرانے میں جس طرح سے کوئی روشنی سے نظر آئی، ہمیں لگا کہ شاید وہاں پر کوئی گھر ہے، گھر ہوگی جن کی روشنی ہے۔ گاڑی ہم لوگ اس کے قریب کرتے گئے، وہ ایک ایسے جیسے تھوڑی سی راؤنڈ شیپ میں ایک سڑک بنی ہوئی تھی، جس کی دونوں سائڈوں پر صرف ویرانے، ریگستان اور ایسے عجیب و غریب جگہیں تھی۔ جب ہم لوگ وہ اس روشنی کے قریب جاتے گئے بہت آگے ہم لوگ نکل آئے، تو ایسے لگتا ہے جس طرح سے کچھ جل رہا ہے وہاں پہ۔ ہم لوگوں نے جب کچھ جلتے دیکھا، گاڑی ہم لوگوں نے سڑک پر کھڑی کی، باہر نکلے کہ آگے جا کر دیکھتے ہیں، ظاہر بات ہے اگر کچھ جل رہا ہے تو یہاں پر کوئی نہ کوئی تو ہوگا ہی۔ جیسے ہم لوگ اس کے قریب جاتے گئے، ہم لوگوں کو کچھ عجیب و غریب جیسے چیخوں کی آوازیں ہوتی ہیں ایسے سنائی دے رہی تھی، فضا میں جیسے چیخیں گونج رہی ہیں۔ میرا جو کزن تھا اس نے کہا کہ سوچ سمجھ کر ہی آگے جاؤ، یہ چیخوں پکار کیسے ہیں؟ میں نے اسے کہا کچھ نہیں ہوتا، آگے چل کے دیکھتے ہیں کیا ہے کیا نہیں۔ چیخیں ایسی تھی جیسے کبھی عورتوں کی چیخیں لگتی تھی، کبھی جیسے بچیاں جیسے چھوٹی بچیاں چیختی ہیں، ایسی آوازیں لگ رہی تھی، لیکن نظر کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔
تھوڑا اور آگے گئے تو کیا دیکھتے ہیں، جس طرح سے ہندو مذہب میں لوگ جو ان کے لواحقین مر جاتے ہیں تو ان کی آخری رسومات پوری کرتے ہیں، ان کو جلا دیتے ہیں، جیسے ویسے کوئی کسی کو جلا رہا ہے، جیسے باقاعدہ جیسے وہ لوگ شمشان گھاٹ میں جلاتے ہیں، وہی منظر لگ رہا تھا۔ لیکن وہاں پر تھا کوئی بھی نہیں، دور صرف جس طرح سے کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ اب وہ جو ہم نے جس کو دور بیٹھے دیکھا، ہم نے اس کو آواز دی کہ کوئی ہے تو ہماری مدد کرو۔ ایسے لگ رہا تھا جس طرح سے جس طرف وہ چیز جل رہی ہے اس طرف اس کی کمر ہے۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے اوپر کوئی لاش کسی نے رکھی ہوئی ہے، کوئی وہ جل رہی ہے یا ویسی کوئی لکڑیاں جل رہی ہیں، کیونکہ وہ شیپ اس کی وہی تھی جیسے وہ لوگ چتا جلاتے ہیں، وہی شیپ تھی۔ اور وہ شمشان گھاٹ بھی نہیں تھا، بالکل کھلی سی جگہ لگ رہی تھی۔ شمشان گھاٹ ہوتا تو سمجھ بھی آ جاتی کہ یہاں پر ان کا کوئی شمشان گھاٹ ہے، یہاں پر آگے کوئی بستی ہے۔ اب ہم لوگ اس کے قریب جانے لگے تو وہ ایسے طرح سے کوئی عورت ہے، بہت زیادہ بھاری آواز میں جیسے وہ رو رہی ہے۔ ہم لوگوں نے اسے بلایا کہ ہماری مدد کریں، ہم لوگ راستہ بھٹک گئے ہیں، ہمیں بتا دیں کہ ہم لوگ کس جگہ پر ہیں، اور آگے ہم لوگوں نے جیسے گاؤں کی طرف جانا ہے تو آگے کوئی آبادی ہے، ہمیں تھوڑا سا راستہ بتا دیں۔ ایک دفعہ بلایا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری دفعہ بلایا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری دفعہ جب ہم لوگ اس کے قریب جانے لگے تو ایک دم سے جیسے اس نے سر اٹھایا اپنا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اپنا سر بالکل نیچے جھکایا ہوا ہے۔ جب اس نے اپنا سر اٹھایا، ہلکا سے بس اس نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، اس کی آنکھیں ایسے تھیں جیسے توبہ استغفار، جیسے جانور کی آنکھیں چمک رہی ہوتی ہیں۔ اتنا بڑا اس کا چہرہ تھا اور اتنا خوفناک چہرہ تھا، اتنا بھیانک چہرہ تھا، پورا چہرہ جلا ہوا تھا، کالے سیاہ ہاتھ وہ بھی جلے ہوئے تھے، اور وہ رو نہیں رہی تھی بلکہ جیسے اس کے دانت ایسے باہر نکلے ہوئے تھے، اور وہ ہمیں دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ وہ کوئی اور مخلوق تھی، انسان نہیں تھا، کوئی آفت چڑیل اس طرح کی کوئی مخلوق تھی۔ بس ہم لوگوں نے اسے دیکھا، اس کے بعد ہمیں ہوش نہیں رہی۔ ہم لوگ اتنا بھاگے کہ ہم لوگ گاڑی کے پاس پہنچے، گاڑی میں ہم لوگ بیٹھے۔ ہم لوگوں نے باقاعدہ کالے رنگ کی ایک بہت بڑی مخلوق کو ہوا میں اڑتے دیکھا، اور وہ جو وہاں پر جو چتا نما کوئی چیز جل رہی تھی ایک دم سے وہ غائب ہو گئی، کوئی نہ آگ نہ کوئی نشان۔ ہم لوگوں نے بس گاڑی وہاں سے نکالی۔ مجھے نہیں پتا کہ میں گاڑی کہاں پر لے کر جا رہا ہوں، کہاں پر نہیں۔ مزید ہم لوگوں نے 3 گھنٹے اور ڈرائیو کی، 3 گھنٹے ہم لوگوں نے اور ڈرائیو کی۔ آگے گئے تو جیسے کچے کچے مکان نظر آئے، مکان کوئی گاؤں ٹائپ جگہ تھی۔ رات تقریباً 3:30 پونے 4 بجے کا ٹائم ہو گیا۔ اس گاؤں میں جب ہم لوگ پہنچے، اب ڈر لگے کہ کیا کریں، یہاں پر کسی کو اس رات کے ٹائم بلائیں نہ بلائیں، کہیں کوئی پتہ نہیں کون سی جگہ ہے، کہاں پر ہم لوگ آ گئے ہیں۔ لیکن جو حالت ہم لوگوں کی تھی، مدد لینا تو ہمارے لیے بہت ضروری تھا۔ گاؤں کے اندر ہم لوگ آ گئے، ایک گھر تھا، اس گھر پر ہم لوگوں نے دستک دی۔ کافی دیر ہم لوگ دروازہ کھٹکھٹاتے رہے، کوئی باہر نہیں آیا۔ ظاہری بات ہے آدھی رات کا ٹائم تھا، لوگ گہری نیند میں سوئے ہوتے ہیں۔ اب ہم لوگ اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، مسلسل دروازہ کھٹکھٹاتے رہے، کوئی نہیں آیا۔ اتنے میں ہمیں پیچھے سے کسی نے آواز دی۔ ہم لوگوں نے پلٹ کر دیکھا تو اس سائڈ پر ایک گھر تھا، اس کا دروازہ کھلا تھا اور ایک آدمی باہر نکلا، اور ہم لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ کون ہو تم لوگ؟ یعنی اس کی زبان کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، کوئی اور زبان بول رہا تھا، کوئی سندھی زبان یا پتہ نہیں کون سی زبان تھی۔ ہم لوگوں کو اس نے دیکھا، وہ پہچان گیا کہ کوئی مسافر ہے۔ پہلے وہ ڈر رہا تھا، ہم نے اپنی زبان میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم لوگ راستہ بھٹک گئے ہیں، یہ وہ۔ اس نے خیر ہمیں بٹھایا، دروازہ کھولا، ہم لوگ بیٹھے۔ عجیب و غریب اندر سے گھر تھا، کوئی چارپائی وغیرہ، کوئی چیئر، کچھ بھی نہیں تھا۔ زمین کے اوپر جیسے کپڑا بچھایا ہوا تھا، پتھروں کی، جیسے ایک پتھر کی دیوار تھی، اور باقی جو گھر تھا سارا مٹی کا تھا۔ ہم لوگ بیٹھے، وہ ہم لوگوں کے لیے پانی لے کر آ گیا۔ ہم لوگوں نے کہاں پانی پینا تھا، ہم لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں ہونا ہی کیا ہے ہمارے ساتھ، کہاں پر ہم لوگ آ گئے۔ اس نے اشاروں میں سمجھایا کہ بھی رات ہے تو مجھے تم لوگوں کی سمجھ نہیں آ رہی، تم لوگ صبح یہاں سے چلے جانا، ایسے وہ اشارے کر رہا تھا۔ ہم نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ اندر چلا گیا، دروازہ اس نے بند کر لیا۔
اب ہمیں ڈر لگے کہ کہیں یہ ہمیں کوئی نقصان نہ دے دے، پتہ نہیں ہم لوگ ہیں کہاں پر، یہ کون سا علاقہ ہے، کون لوگ ہیں یہ۔ ایک دل کرے کہ ہم لوگ یہاں سے باہر نکل جائیں، گاڑی میں جا کے انتظار کر لیں۔ ہم لوگوں نے کیا کیا کہ تھوڑی دیر کے بعد جیسے نیند آنے لگی، اس گھر کے اندر سے ہمیں آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی عورت بڑے غصے سے بولتی ہے۔ ہم لوگ ڈر کے کہ کہیں ہمیں نقصان نہ دے دیں۔ ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ہم لوگ دروازہ کھول کے، ایک چھوٹا سا دروازہ ان کا باہر کی طرف بھی تھا جہاں پر ان لوگوں نے ہمیں بٹھایا تھا، اس دروازے کو کھول کر ہم لوگ باہر گئے، اپنی گاڑی میں بیٹھ کے۔ اتنے میں صبح ہوگی، جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی، دن چڑھا، گاڑی کے آس پاس لوگ، ہم لوگ گاڑی میں کہیں سو گئے اور وہ لوگ ہمارے گاڑی کا دروازہ جیسے شیشے کو نوک کر رہے تھے۔ ہم لوگوں کی آنکھ کھلی، ہم لوگوں نے جلدی سے دیکھا، گاؤں کے لوگ تھے، جمع ہوئے تھے۔ وہ بھی آدمی تھا جس نے رات کو ہمیں وہاں پر اپنے گھر میں بٹھایا تھا، وہ بھی آگے آ گیا اور اشارے سے پوچھا تھا تم لوگ باہر کیوں آئے ہو؟ ہم نے اسے بتایا کہ بس ویسے ہم لوگ باہر آ گئے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی تھا، وہ تھوڑی بہت جیسے یہ زبان جانتا تھا ہم لوگوں والی۔ اس نے کہا کہ تم لوگ کون اور کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے شکر کیا تو کوئی تو ہے جس کو یہ زبان آتی ہے۔ ہم نے اسے بتایا کہ ہم لوگوں نے دادو سے آگے گاؤں میں جانا تھا، ہم لوگ راستہ بھول گئے اور پتہ نہیں ہم لوگ کہاں کہاں سے ہو کے آئے ہیں، راستے میں ہم لوگوں کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے۔ ان لوگوں نے کہا تم لوگ تو سندھ سے بھی کافی آگے نکل آئے ہو، علاقہ غیر کی طرف، یہاں پر تو بہت کم لوگ آتے ہیں، شہروں کی طرف سے کبھی کوئی نہیں آیا۔ وہ جو تھا وہ بھی کچھ عرصہ جیسے کراچی میں کام کر کے آیا تھا، اس نے ہمیں سارا راستہ بتایا۔ بڑے ان لوگوں نے ہماری جیسے اس نے سب کو بتایا کہ یہ فلاں فلاں جگہ سے آئے ہیں، راستہ بھول گئے ہیں۔ ہم نے اسے راستے والی بات بتائی کہ اس طرح سے ویرانے میں ہمارے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ جو ویرانے ہیں وہاں پر بے تحاشا جیسے جنات، چڑیلیں، آفتیں وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور وہ اسی طرح سے اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ کسی دور میں وہ بتاتا ہے کہ وہاں پر ایک گاؤں ہوتا تھا، ہندوؤں کا گاؤں ہوتا تھا، جو پھر پاکستان کے بعد بہت سے لوگ انڈیا چلے گئے تو وہ گاؤں ویران ہو گیا۔ تو وہاں پر ان کا ایک پرانا شمشان بھی ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہاں پر اکثر جیسے رات کے وقت کبھی کبھار وہ آگ جلتی دیکھتے ہیں اور ایک بھیانک جلے ہوئے چہرے والی عورت وہاں پر بیٹھی ہوتی ہے۔ اسی کی وجہ سے وہ گاؤں بھی ویران ہوا تھا کہ وہاں پر ایک پچھل پیری کا بسیرا ہو گیا تھا۔ ہم لوگوں نے وہ باتیں سنی، اس آدمی نے ہمیں بتایا کہ یہاں سے تم لوگوں نے 6 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے واپس جانا ہے، وہاں سے تم لوگوں نے ایک راستے سے، ایک سڑک سے رانگ ٹرن لیا اور تم لوگ اس طرف آ گئے ہو۔ پھر ہم لوگوں نے اسے کہا کہ بھئی ہم لوگوں کی تو بس ہو گئی سفر کر کر کے، ہم لوگ پھر اب اتنا واپس جائیں، راستے میں کوئی ایسی جگہ ہمیں بتاؤ، کوئی نشانی ہو جہاں سے ہم لوگ بھول نہ جائیں۔ پھر اس نے ہمیں سارا راستہ سے بنا کر بتایا اور سمجھایا۔ ہم لوگ اس کو بتاتے ہیں کہ ہاں یہ راستہ ہم نے یہاں سے یہ جگہ دیکھی تھی، یہ جگہ، حالانکہ رات کا ٹائم تھا، ہم لوگ ڈرے ہوئے بہت تھے، شاید اس خوف کی وجہ سے ہم لوگ وہ چیزیں نوٹس کرتے آئے۔ اس نے کہا کہ جب تم لوگوں نے اس راستے سے گزرنا ہے، وہ جو ویرانے والا راستہ ہوگا، وہاں پر تم لوگوں نے بالکل بھی گاڑی نہیں روکنی، کیونکہ وہاں پر دن کے وقت بھی وہ مخلوقات اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ اکثر وہ وہاں پر عورتوں اور بچوں کے روپ میں جیسے لفٹ مانگتے ہیں لوگوں سے، ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ان کو جیسے وہ انہی ویرانوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور پھر بہت سے لوگ وہاں سے مسنگ بھی ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ ایسا جنات کا گاؤں ہے، وہاں پر اتنے جنات ہیں جو دن کے ٹائم بھی اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں اور لوگوں کو وہاں سے لے جاتے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ جو ان علاقوں کی طرف آتے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اپنا آپ سنبھال کر یہاں سے گزرنا۔ پھر ان لوگوں نے ہم لوگوں کو ناشتہ وغیرہ کروایا، اسی آدمی نے جو تھوڑی بہت اردو جانتا تھا، یعنی اتنی زیادہ وہ بھی نہیں جانتا تھا، پھر بھی اس کو سمجھ آتا تھی اور کچھ سمجھا دیتا تھا۔ عجیب و غریب ان لوگوں کے کھانوں کے ذائقے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ کیا کھاتے ہیں کیا نہیں۔ وہ جس طرح سے تھی تو وہ روٹی ٹائپ ہی چیز، لیکن اس کا ذائقہ بہت عجیب سا تھا۔ وہ اس نے بتایا کہ یہاں پر کوئی ایک فصل ہوتی ہے جس کی وہ لوگ روٹی کھاتے ہیں۔ بس ہم لوگوں نے تھوڑی تھوڑی وہ کھائی، ان کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ ہم لوگ دن کی روشنی میں وہاں سے نکلنا چاہتے تھے۔ پھر ہم لوگ وہاں سے نکلے، ہم لوگوں نے بہت زیادہ گاڑی ڈرائیو کی، میں نے تھک گیا تھا، میں پھر بھی واپس تو جانا تھا کیونکہ علاقہ غیر میں تھے، وہاں پہ رک بھی نہیں سکتے تھے۔ جب وہی جگہ آئی جہاں پر رات کے وقت وہ مخلوق ہم نے دیکھی تھی جس کے پیچھے ہم لوگ جا نکلے تھے، قسمت اچھی تھی کہ وہاں سے ہم لوگ بھاگ گئے۔
وہاں پر ہم لوگوں نے باقاعدہ دیکھا جیسے 2 عورتیں اور 2 ہی ان کے ساتھ بچیاں تھیں، وہ سڑک کے درمیان جیسے کھڑے تھے، اور انہوں نے وہ جیسے لباس پہنا ہوا تھا، جیسے وہ سندھی لباس ہوتا ہے، وہ چوڑیاں شوڑیاں اور اس طرح کے وہ لباس تھے ان کے، اور وہ ہمیں روکنے کی کوشش بھی کر رہی تھیں۔ کافی ان لوگوں نے ہمیں اشارے کیے رکنے کے کہ ہم نے آگے جانا ہے، ہم لوگوں نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں، اور وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ غائب ہو گئی، سڑک پر کھڑی نظر بھی نہیں آئی۔ ہم لوگ مسلسل آیت الکرسی کا ورد کر رہے تھے جب ہم لوگ اس گاؤں سے اس مخصوص سڑک سے گزرے۔ پھر ہم لوگ وہاں پر پہنچے، شام ہوگی ہم لوگوں کو وہاں پر پہنچتے پہنچتے، وہی سڑک وہی موڑ جہاں سے ہم نے رانگ ٹرن لیا تھا، وہاں سے ہم لوگوں نے اپنا سفر شروع کیا۔ میرے دوست کا گاؤں ہے، اب وہ 1 رات پہلے کا ہم لوگوں کا انتظار کر رہا تھا۔ رات 9 بجے ہم لوگ ان کے گاؤں پہنچے، صبح کے چلے ہوئے، بخار ہو گئی ہم لوگوں کو سفر کر کر کے، اور خوف سے اس کو ساری باتیں بتائیں۔ اس نے کہا کہ یہ صرف ایک سڑک کا فاصلہ ہے جہاں سے اکثر لوگ راستہ بھٹک جاتے ہیں، اور یہ اتنا مائنر سا ڈفرنس ہے کہ یہ صرف ہلکا سا 1 ٹرن ادھر ہے اور 1 ٹرن ادھر ہے۔ یہاں سے جب بھی وہ راستہ بھٹک کے اس علاقے غیر کی طرف نکل جاتا ہے، اور وہ جو گاؤں کا تم بتا رہے ہو جو جنوں والا گاؤں ہے، وہاں پر ادھر اگر کوئی غلطی سے بھی چلا جائے راستہ بھٹک کر بھی، وہ کبھی بھی واپس نہیں آیا۔ یہ بات ان لوگوں نے تمہیں ٹھیک بتائی ہے، تم لوگوں کی قسمت اچھی تھی جو وہاں سے بھی بچ کر آ گئے ہو، ورنہ وہ جو علاقہ غیر کے لوگ ہیں وہ بھی بعض اوقات لوگوں کو واپس نہیں آنے دیتے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے آئے ہیں جو یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ وہ وہاں پر اردو سمجھتا تھا تو اس نے تمہاری مدد کی، اور اس نے گاؤں کے لوگوں کو بتایا۔ ہم لوگوں نے اسے بتایا کہ جس گھر میں اس نے ہمیں رکھا تھا رات کو، وہاں سے ایک عورت کے بڑے غصے سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ، میں تمہیں وہی بات بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ ڈر جاتے ہیں کہ یہ ہمیں نقصان پہنچانے آئے ہیں، تو وہ بھی جیسے انسانوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، بعض اوقات وہاں سے نکلنے نہیں دیتے، یا جانے نقصان بھی بعض اوقات دے دیتے ہیں۔ پھر ہم لوگ اس کے پاس ادھر رکے، اس کے گاؤں میں تقریباً ہم لوگ 3-4 دن وہاں پہ رکے۔ اس میں بہت سی عجیب و غریب جگہیں دکھائیں جن کے بارے میں ہم نے کبھی سنا بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے گاؤں سے دور ایک گاؤں میں ہمیں لے جا کر ایک پرسرار کنواں بھی دکھایا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کنواں جو ہے، اس کنویں کے اوپر بھی ایک چڑیل کا بسیرا ہے۔ رات کے وقت یہاں پر باقاعدہ ایک بڑی خوبصورت نوجوان لڑکی ظاہر ہوتی ہے، اور اگر کوئی اس سے ہم کلام ہو جائے، اس کو بلا لے، تو اس کے اوپر اس کا آسیب ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر وہ انسان جو ہے 7ویں دن اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو میں نے اسے بتایا کہ تمہیں یہ بات کیسے پتا؟ تو اس نے بتایا کہ اس گاؤں میں اکثر ہم لوگوں کے گاؤں سے لوگ آتے ہیں، اس گاؤں کے 2-3 لڑکوں کی اسی کنویں کے قریب موت ہوئی تھی۔ ہم لوگ وہاں سے پھر شام کے وقت واپس آئے۔ وہ کنواں اتنا عجیب تھا، بالکل کالے سیاہ رنگ کا، اور مجھے تو دیکھ کے ڈر لگ رہا تھا۔ پھر اس نے ہمیں کچھ اور علاقے دکھائے، پھر ہم لوگ وہاں سے واپس آئے۔ لیکن وہ جو ہم لوگوں کے ساتھ راستے میں ہوا تھا، آج بھی اگر ہم کبھی وہ یاد کریں تو ہم لوگ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں۔ کبھی بھی آپ لوگ کسی نئے راستے پر جائیں، کسی نئے علاقے میں جائیں، تو ہمیشہ پراپر وہاں کا جو آپ لوگوں کو میپ ہے وہ پتہ ہونا چاہیے، ٹوٹل ایڈریس ہونا چاہیے، کوئی نشانی ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں سے آپ لوگ راستہ نہ بھٹک جائیں، کیونکہ ہم لوگ نہیں جانتے کہ کس جگہ پر کیا ہو سکتا ہے، کس جگہ پر کون سی مخلوق ظاہر ہو سکتی ہے، یا کون سی جگہ پر ہم لوگ پھنس سکتے ہیں۔ یہ ہم نے ایک سبق حاصل کیا اس سفر کے بعد، اور کبھی بھی ہم لوگ دوبارہ اس گاؤں کی طرف یا اس علاقے کی طرف نہیں گئے۔ یہ ہماری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ کامران آپ کا۔ سر ایسے ہی ہے، انسان کی زندگی میں ایسے بہت سے حادثے ہو جاتے ہیں، جب نہیں پتہ چلتا، لوگ سب راستہ بھول جاتے ہیں، یا نئے شہروں میں جاتے ہیں، وہاں پہ بھٹک جاتے ہیں، اور پھر علاقوں کی طرف بھی جا نکلتے ہیں جہاں پر انسانوں کے علاوہ بھی مخلوقات کا بسیرا ہوتا ہے۔ اور رات کے وقت تو جو جگہ آسیب زدہ ہوں، جہاں پر جنات ہوں، وہ اپنا آپ ظاہر بھی کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کو اسی طرح سے نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، گھر سے نکلنے سے پہلے صدقہ دیا کریں، سفر پر جانے والی دعا پڑھ کر جایا کریں، آیت الکرسی چاروں کل درود پاک پڑھ کر حصار کیا کریں کہ کبھی بھی کوئی ایسی آفت راستے میں ہم لوگوں پر نہ آ سکے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی علی شیئر کر رہے ہیں۔ علی کہتے ہیں،
میں میاں والی کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میاں والی میں ہم لوگ جہاں پر رہتے ہیں، ہم لوگوں کے گھر سے تھوڑا ہی دور مارکیٹ ہے، تو میں ہم لوگوں کی ایک شاپ ہے، وہاں پر کام کرتا ہوں۔ تو ایک دفعہ میں نے کچھ آرڈر ڈیلیور کرنے تھے، اس کے لیے مجھے میاں والی سے باہر جانا پڑا۔ ادھر میاں والی سے آگے کالا باغ سائڈ پر ایک علاقہ تھا، وہاں پر میں نے آرڈر دینا تھا۔ وہاں پر آرڈر ڈیلیور کرنے کے بعد میں واپس آ رہا تھا، تو راستے میں موسم بڑا خراب تھا اور میرا بائک بھی خراب ہو گیا۔ بائک ٹھیک کرواتے کرواتے مجھے ٹائم لگ گیا، تقریباً 11:30 پونے 12 ہو گئے۔ گھر والوں سے بات ہوئی، میں نے بتایا کہ ایسے میرا بائک خراب ہو گیا تھا، اب ٹھیک ہوا تو میں وہاں سے نکل رہا ہوں، کیونکہ میری تو وہاں پر رہنے کی کوئی جگہ تھی نہیں، میں نے گھر واپس ہی آنا تھا۔ اب راستے میں جس جگہ سے میں گزر رہا تھا، یہ پہلی بار تھی جب میں اس علاقے میں آیا تھا، وہاں سے اسی سڑک کے اوپر ایک قبرستان تھا۔ جیسے میں قبرستان کے ساتھ ساتھ سے گزر رہا تھا، ایک دم سے ہوا بہت زیادہ تیز ہو گئی، جیسے آندھی ہوتی ہے۔ اتنی مٹی اڑ رہی تھی کہ میرے سے بائک نہیں چلایا جا رہا تھا، مجبوراً مجھے بائک کھڑا کرنا پڑا۔ خوف بھی آ رہا تھا، رات کا ٹائم اور قبرستان کے پاس یوں کھڑے ہونا، اور بالکل نئی جگہ۔ ابھی میں قبرستان کے پاس ہی کھڑا تھا، اس سے مجھے عجیب و غریب سی آوازیں آنے لگ گئی۔ آوازیں ایسی تھی جس طرح سے بلی کے بولنے کی آواز ہوتی ہے۔ مجھے لگا کہ شاید یہاں پر اکثر قبرستانوں میں جانور ہوتے ہیں، بلیاں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو شاید کوئی بلی ہوگی، کسی درخت کے اوپر بیٹھی ہوگی۔ اب میرے پیچھے ہی جیسے کچھ درخت بھی تھے، 3-4 درخت تھے۔ میں وہاں پر بائک لے کر کھڑا تھا کہ تھوڑی سی ہوا کم ہو اور میں بائک چلاؤں۔ وہ بولتے بولتے بلی کی آواز جیسے بہت قریب آ گئی، مجھے لگا جیسے میرے قریب کوئی بلی آ کر بول رہی ہے۔ میں تھوڑا سا ویسے ڈر گیا۔ میں نے اپنا بائک جو ہے وہ سٹارٹ کیا، اس کی روشنی میں نے دیکھا بلی تو کوئی بھی نہیں تھی، جبکہ بلی کے بولنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی اور بڑے قریب سے آ رہی تھی۔ میں نے تھوڑا سا بائک پیچھے کیا سڑک کے اوپر، جیسے میں بائک چلانے لگا تو پھر وہ جیسے میرا بائک بہت بھاری ہو گیا، اور پھر وہی بلی کی آواز۔ جو ہی میں نے اپنا بائک گھسیٹ کے تھوڑا سا پیچھے کرنا چاہا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ وہ جو درخت تھے، ان درختوں کے پاس 2 بچیاں کھڑی تھیں۔ اتنی بھیانک ان بچیوں کے چہرے تھے، کچھ چھوٹی چھوٹی سی 2 بچیاں تھیں، آنکھیں ان کی چمک رہی تھی اور گردنیں ان کی بالکل ٹیڑھی سی تھیں، باقاعدہ ایسی گردنیں ایک طرف جیسے مڑی ہوئی تھیں۔ ان کو جب میں نے دیکھا، وہ بلی کی آواز میں باقاعدہ بول رہی تھیں، رو رہی تھیں، وہ کیا ان کی آوازیں تھیں، تو بس استغفر اللہ، میں نے اتنا بھیانک منظر کبھی نہیں دیکھا۔ اسی ٹائم میں نے اللہ اکبر کیا، اپنا بائک سٹارٹ کیا، میں وہاں سے نکلا۔ بائک چل ہی نہیں رہا تھا، اتنا وزنی وہ بائک تھا جیسے اس بائک کے اوپر بھی کوئی مخلوق سوار ہے۔ میں آیت الکرسی پڑھتا جا رہا تھا، ہوا بھی بڑی تیز تھی، بائک چلانا اور بھی مشکل تھا۔ جب تک وہ قبرستان ختم نہیں ہوا، وہ بلیوں کی آواز مسلسل میرے ساتھ ساتھ تھی، جیسے کوئی بھاگ رہا ہے، لیکن سڑک کے اوپر نہیں، ساتھ ساتھ وہ قبرستان تھا، اس قبرستان کے اندر جیسے وہ بچیاں بھاگ رہی تھیں، اور اتنا تیز بھاگ رہی تھیں کہ جس طرح سے ان کے پاؤں زمین پر ہیں ہی نہیں۔ جیسے وہ قبرستان ختم ہوا، آگے سے لیفٹ ٹرن تھا، جیسے میں نے ٹرن لیا، میرا بائک بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا۔ میں نے اتنی سپیڈ پکڑی کہ اپنے گھر آ کر ہی میں نے بریک لگایا۔ گھر پہنچا تو تقریباً 1:30-1:45 کا ٹائم ہو گیا تھا۔ گھر والے الگ سے پریشان تھے کہ میں ابھی تک گھر نہیں پہنچا۔ گھر پہنچ کر میں نے گھر والوں کو سارا ماجرا بتایا، امی وغیرہ الگ سے پریشان ہو گئے۔ شکر ہے میں خیریت سے گھر آ گیا ہوں، کیونکہ یہ مخلوقات اکثر ایکسیڈنٹ کروا دیتی ہیں، گاڑی ہو بائک ہو الٹ جاتا ہے۔ لیکن میں نے اس دوران آیت الکرسی کا ورد جاری ہی رکھا تھا۔ مجھے اتنا سب بخار ہو گیا، اتنا سب بخار ہو گیا خوف سے کہ میں نے یہ کیا مخلوقات دیکھی ہیں۔ اگلے دن جیسے میں نے میڈیسن وغیرہ لی، لیکن میرا بخار نہیں اترتا تھا۔ دن کے ٹائم میرا بخار اتر جاتا تھا، جیسے ہی رات ہوتی تھی، شام ہوتی جاتی تھی، مجھے بخار چڑھ جاتا تھا، اور اکثر سوئے ہوئے بھی میں ڈرنے لگ گیا۔ 3-4 دن تو میری حالت اتنی خراب تھی کہ میں شاپ پر بھی نہیں جا سکا۔ ابو نے لوگوں سے بات کی کہ میرا بیٹا اس طرح سے آپ لوگوں کو آرڈر دینے آیا تھا، تو راستے میں اس کے ساتھ یہ کام ہو گیا۔ ان لوگوں نے بتایا کہ وہ جو قبرستان والی سڑک ہے وہ بہت زیادہ حساس ہے، وہاں پر اکثر رات کے وقت ایسے معاملات ہو جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔
تو اچھا ہوا یہ وہاں سے نکل گیا، کیونکہ اس سڑک کے اوپر بہت سے جنات ہیں۔ پھر میرے ابو باقاعدہ مجھے ایک عامل صاحب کے پاس لے کر گئے، انہوں نے دم وغیرہ کیا، تعویذ دیا، انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر کچھ اثرات ہوئے ہیں، کیونکہ میں وہاں سے ان کے پاس سے ہو کر آیا تھا، اسی جگہ پر کھڑا تھا، سو نہیں سکتا تھا، ڈر لگتا تھا۔ پھر جب میں نے وہ دم کروایا، تعویذ ایک دیا، انہوں نے میں نے اپنے گلے میں پہنا، تب جا کر میں ٹھیک ہوا۔ میں کبھی بھی وہ سفر نہیں بھول سکتا۔ یہ آج سے کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے، تقریباً 2-3 سال پرانی بات ہے۔ دوبارہ میں کبھی بھی اس طرح سے کوئی بھی ڈیلیوری دینے نہیں گیا۔ اگر کسی کا آرڈر ہم لوگ تیار کرتے بھی ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ خود آ کر لے کر جائیں، کیونکہ یہ بہت رسکی کام ہے۔ اکثر گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں، بائک خراب ہو جاتے ہیں، راستے میں 100 دیر سویر ہو جاتی ہے، تو پھر ایسے جگہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہ ہو وہاں پھر ایسے کام ہو جائیں تو انسان بڑی مشکل سے واپس اپنے گھر تک پہنچتا ہے۔ تو یہ میری ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ علی آپ کا۔ یہ تھی آج کی کہانی ہے، جن سے آپ کو ہمیشہ سے میں کہتی ہوں کہ ایک میسیج ملتا ہے۔ ایک تو کبھی بھی کسی نئے سفر پر جائیں، کسی نئی جگہ پر جائیں تو کوشش کریں کہ آپ اکیلے نہ ہوں، آپ کے ساتھ ضرور کوئی ہونا چاہیے۔ قرآن پاک اپنی حفاظت کے لیے اپنے ساتھ گاڑی میں رکھ لیا کریں، صدقہ دے کر نکلا کریں، چاروں کل آیت الکرسی درود پاک پڑھ کر نکلا کریں کہ کوئی بھی راستے میں ایسی آفت ہو تو اللہ پاک اس کو ٹال دیں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nosheen57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ میری ایک لسنر کہہ رہی تھی کہ انہوں نے مجھے ای میل کی ہے اپنی سٹوری، تو میں نے اپنا میل باکس چیک کیا ہے، مجھے آپ کی سٹوری ریسیو نہیں ہوئی۔ کائنڈلی آپ اپنی سٹوری مجھے دوبارہ سینڈ کریں تو میں ضرور اس کو آن ایئر کروں گی۔ نانا جی کی کہانیوں میں بھی ایک بہت ڈراؤنی کہانی آئے گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا اور سبسکرائب کریے گا۔ اپنا بہت سے خیال رکھیں۔ رمضان المبارک الحمدللہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے، تو اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔